ایک بادشاہ تھا اور بڑا نیک دل تھا، اچھا آدمی تھا، لوگ ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب لوگ ملنے کے لیے آتے تو وہ بڑی پیار اور محبت سے لوگوں سے، اپنے جو وزٹرز ہوتے تھے، ملاقاتی ہوتے تھے، ان سے ملا کرتا تھا۔ وہ ملتا تھا، ملاقات کرتا تو لوگ اپنی طرف سے جو ان کی بس میں ہوتا تھا کوئی تحفہ ہدیہ بھی بادشاہ کے لیے لے کر آتے تھے۔ جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ کیوں نہ سب لوگ بادشاہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، تو میں کیوں نہ بادشاہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں۔ تو اس نے ارادہ کر لیا اور روانہ ہوا، لیکن جب روانہ ہوا تو اس نے سوچا لوگ تو جا کر ہدیے تحفے لے کر جاتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو میں کیا لے کر جاؤں گا۔ اس لیے اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا بادشاہ کی ملاقات کے لیے۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے دل میں یہ شوق تو تھا کہ میں بادشاہ سے ملنے کے لیے جاؤں اور ملاقات کروں، لیکن تحفہ نہیں تھا۔ اچانک اس نے شہد کی مکھیوں کا ایک چتھا جنگل میں دیکھا اور خیال آیا کہ یہ کام تو بڑا مشکل کام ہے، بادشاہ کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی، اس لیے کہ بادشاہ اور بادشاہ کے لوگ تو سہولتوں والے لوگ ہیں، وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، اس لیے میں یہ شہد اتار کے بادشاہ کے لیے لے جاتا ہوں۔ اور جلدی جلدی اس نے وہ سارا انتظام کر لیا جو شہد اتارنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، ان مکھیوں کو ہٹانا اور شہد کو اتارنا، برتن میں صاف کر کے بند کرنا۔ اس کو چونکہ جنگل میں رہتا تھا اور جنگل کا سارا سسٹم اس کو معلوم تھا، تو اسے یہ طریقہ آتا تھا۔ تو شہد کو نکالا، شہد کو پھر صاف کیا، ایک برتن میں ڈالا، اور اس نے کہا یہ وہ چیز ہے جو بادشاہ کے پاس نہیں ہوگی، تو میں یہ چیز لے جا کے بادشاہ سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہ سارا لے کے جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو ملاقات کی تو اجازت ہوتی تھی، یہ بادشاہ سے ملا، ملاقات ہوئی، بادشاہ کسی بات چیت ہوئی بڑی پیار و محبت سے۔ پھر اس نے کہا، بادشاہ نے کہا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اس نے فوراً شہد کا وہ جو برتن تھا وہ پیش کیا، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے بڑی خوشی سے اس سے لے لیا، بڑی خوشی سے لے لیا، اور اس نے کہا یہ جو آپ نے مکھیوں سے حاصل کیا ہے، آپ کو تو مکھیوں نے کاٹا ہوگا اور پھر آپ کو تو بڑی تکلیف ہو چکی ہوگی، یہ وہ چیز ایسی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی، آپ یہ چیز لے کر آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ بڑا دل میں خوش ہو گیا کہ بس میری چیز کی طرح کوئی چیز تو کوئی لے کر آیا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو نئی چیز میں بادشاہ کے لیے لایا ہوں۔ پھر جب اس کی آؤ بھگت جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گئی اور اس کو رخصت کیا جانے لگا، تو بادشاہ نے اپنے وہ دربان جو رخصت کرنے والے نوکر تھے، مامور تھے اس کام پر، ان کو بتایا، ان کو بلا کے بتایا کہ اس شخص کو جب یہ رخصت ہو تو ایسے راستے سے لے جاؤ کہ یہ شہد کے اس تالاب سے، یعنی اس بڑے تالاب سے نہ گزرے جو شہد سے بھرا ہوا ہے، اس سے کسی اور راستے سے گزار کے لے جاؤ، اور یہ اس لیے کہ جب یہ شہد سے بھرا ہوا تالاب دیکھے گا تو اپنے اس چھوٹی سی ڈبی جو شہد کی ہے اس سے اس کو شرم آئے گی، تو اس کی شرم کو چھپانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس تالاب سے دوسرے راستے پہ لے جاؤ۔ بالکل یہی بات مجھے اس لیے واقعہ یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کو ہم سے چھپایا ہے تاکہ ہم جو عبادت کرتے اس پہ ہمیں شرم نہ آئے۔ ہم اس جیسے عبادت نہیں کر سکتے جو فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے جس انداز میں اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، جیسے سرب سجود ہوتے ہیں، جیسے وہ سستی نہیں کرتے، اس عبادت کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی، شاید ہم یہ عبادت کرتے بھی نہ کہ ہم تو ایسی عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اس عبادت کو ہم سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی مہربانی ہے کہ ہماری اس حقیر سی عبادت کو بھی وہ قبول فرماتا ہے، اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ